ارتباط الموضوع بالمحمول بالاتحاد بينهما المعبر بالنسبة الإخبارية الحاسية الصالحة للتكذيب والتثبيت، سواء حصل هذا الاتحاد في الذهن بعد النسبة بين التي اخترعها المتأخرون القائلون بتربيع أجزاء الكثية أو بدونها، كما هو رأي القدماء القائلين بتشخيصها. وبعد حصول هذا الارتباط لا يتوقف انعقاد الكثية أجزاء كثية كانت على بين الموضوع والمحمول. یہاں تک دیکھا ہے. ولا يحكم بالفرق بين طرفي الهنديات البسيطة وطرفي الهنديات المفسرة، لأن الأولى ليس متضمنين للربط والثانية أحدهما متضمن له. كيف وعند الحكاية بأن الجسم أبيض لا يلاحظ إلا نفس مفهوم الجسم والمفهوم الاشتقاقي للأبيض، كما لا يلاحظ عند الحكاية بأن الجسم موجود إلا مفهوم الجسم والمفهوم الاشتقاقي للموجود، لا أنه ينسب الوجود أولا إلى الجسم أو الأبيض ثم يحكم باتحاد أحدهما المتضمن بنسبة الوجود بالآخر، ولا أنه يلاحظ في أحد طرفي الهنديات المركبة المعنى الإجمالي المنحل إلى نسبة الوجود إلى هذا الطرف، كما لا يخفى على من له وجدان سليم. فقد ظهر، یہ پڑھو تھوڑا سا. فقد ظهر أنه لا فرق في الهنديات المركبة والبسيطة في درجة الحكاية أصلا. بس اب اصل مقصود جو ہے اس عبارت سے حمداللہ رحمہ اللہ تعالی کا آپ پڑھ چکے ہیں کہ قضیہ کے اجزاء میں 5 مذہب تھے نا، یاد ہے؟ تو چونکہ ماتن کا مختار تو متقدمین والا مذہب تھا، یاد ہے؟ حمداللہ بھی اسی کا تابع ہے، شارح. تو یہ جو عبارت ہے کہ وَلَمَّا كَانَ الرُّجُوعُ إِلَى الْكِتَابِ الصَّحِيحِ، اس عبارت سے اس قول کے آخر تک باقی جو متقدمین کے مذہب کے علاوہ باقی 4 مذاہب ہیں. سمجھا گئی ہے؟ متاخرین کا مذہب ہے، صدر شیرازی تلمیذ کا مذہب ہے، صدر معاصر کا مذہب ہے، میر باقر داماد کا مذہب ہے. یہ 4 مذاہب جو ہے تو اصل میں یہاں سے ان 4 مذاہب کا رد کرنا چاہتا. تو یہ 4 مذاہب جب مردود ہو جائیں گے تو خود بخود متقدمین کا مذہب ثابت ہو جائے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن رد سے پہلے یہاں پر تمہیدی مقدمات رکھتے ہیں شاعر. کیمیا ان تمہیدی مقدمات کو دیکھو تو اب تمہارے لیے رد جو ہے ان مذاہب کا ہوا تھا. تو پہلا مقدمہ شروع کر دیا یہاں سے، وَلَمَّا كَانَ الرُّجُوعُ إِلَى الْوِجْدَانِ سے يَحْكُمُ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ دوسرا قضیہ، دوسرا تمہیدی مقدمہ، وبعد حصول هذا الارتباط لا يتوقف. عبارت دیکھی،
تیسرا تمہیدی مقدمہ ولا يحكم بالفرق بین طرفي الحلیات البسيط وطرف المرکبۃ. یہ تین مقدمات یہاں سے چلا رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو پہلے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ میاں وجدان صحیح کی طرف اگر ہم رجوع کریں گے تو وجدان صحیح کا فیصلہ یہ ہے کہ قضیہ کوئی بھی ہو، وہ نسبت تامہ خبری کے بغیر بن نہیں سکتا. قضیہ کوئی بھی ہو، بسائطوں کے مرکبات ہو، قضیہ بننے کا دار و مدار نسبت تامہ خبر یا حکائی پر ہے. حکایت کے درجے میں اس میں نسبت تامہ خبری ہوگی تو قضیہ بنے گا. سمجھ آئیے؟ اب یہ نسبت تامہ خبری جو ہے اس کے بغیر تو قضیہ نہیں بن سکتا. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ نسبت تامہ خبری نسبت بینابین کے بعد آئے یا نسبت بینابین ہو ہی نہ اور نسبت تامہ خبری آ جائے. سمجھ آ گئی ہے؟ جیسے متقدمین کا مذہب ہے کہ نسبت تامہ خبری قضیے میں ہے اور نسبت بینابین ہے ہی نہیں. متاخرین کا مذہب ہے کہ نسبت بینابین بھی ہے، لیکن نسبت بینابین ہے تو کدھر ہے؟ پہلے نسبت بینابین آتی ہے قضیے میں، اس کے بعد نسبت تامہ خبری آتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ نسبت تامہ خبری قضیے کے انعقاد کے لیے ضروری ہے، قضیہ بننے کے لیے ضروری ہے. بعد نسبت بینابین کے ہو یا بعد میں ہوئی، بعدیت ہوئی نہیں، لیکن نسبت تامہ خبری حاکی جو ہے اس کا ہونا قضیے کے لیے ضروری ہے. متاخرین نے کہا کہ قضیے کے اندر پہلے نسبت بینابین آتی ہے، اس کے بعد نسبت تامہ خبری آتی ہے. سمجھا گئی ہے؟ انہوں نے دلیل دیا، اصل میں دلیل شاید آپ بھی تو کہہ کہ میں نسبت بینابین کا ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ بعض تصورات ایسے ہیں کہ جن کا تعلق قضیہ سے ہے. تصورات جیسے وہم ہے، سمجھ آئیے، شک ہے، تخیل ہے، تکذیب ہے. یہ چاروں قسم تصورات ہیں، لیکن ان کا تعلق قضیہ سے ہوتا ہے. تو تصدیق کا تعلق بھی قضیہ سے ہوتا ہے. تو اگر قضیہ میں نسبت ایک ہو، اسی ایک نسبت سے تصورات کا بھی تعلق ہو اور تصدیق کا بھی تعلق ہو، سمجھ آئیے، تو علم معلوم کے ساتھ متحد، تو تصور متحد ہو جائے گا کس کے ساتھ؟ اسی ایک نسبت سے. یہ علم ہے وہ معلوم. تصدیق بھی متحد ہو جائے گا اسی ایک نسبت سے. تو دو تیسرے سے متحد ہو تو آپس میں بھی تو لازم آ جائے گا اتحاد بین التصور و تصدیق، حالانکہ ہما نوعان متباینان من الادراک. تو یہ خرابی لازم آتی ہے، اس لیے انہوں نے کہا دو نسبتیں ہیں قضیہ. تو میں آئیے، ایک نسبت بینابین ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے تصورات کا، وہ شک وغیرہ، اور ایک نسبت تامہ خبری ہے قضیے میں،
اس کے ساتھ تعلق ہے تصدیق، لہذا اتحاد تصور اور تصدیق میں لازم نہیں آیا۔ تو میں ابھی اس لیے انہوں نے نسبت بین بین مانی ہے قضیے کے اندر، لیکن تو اب نسبت بین بین مان کر تو قضیے کے اجزاء ان کے نزدیک چار ہو گئے نا۔ متقدمین نہیں مانتے، کہتا نہیں یار ایک ہی نسبت تامہ خبری ہے بس قضیے، سمجھا گئی ہے؟ تو ان پر یہ اعتراض تو ہوگا کہ میاں یہ شک وغیرہ جو چار قسمیں ہیں تصور کی، ان کا بھی تو تعلق قضیے سے ہوتا، تو تصدیق کا تعلق بھی قضیے سے ہوتا، تو قضیے میں اگر نسبت ایک ہو تو تصور کا بھی تعلق اسی سے اور تصدیق کا بھی تعلق اسی سے، تو اتحاد بین تصور و تصدیق لازم آ جائے گا۔ یہ اعتراض متقدمین پر تو ہوگا، لیکن اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھو میاں تصور اور تصدیق جو ہے ان میں تباین ذاتی ہے، تو اگر اتحاد باعتبار متعلق ہو تو اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی ہے، اس لیے انہوں نے کہا نہیں تین اجزاء موضوع معمول اور نسبت تامہ خبر، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو بہرحال متقدمین بھی یہ مانتے ہیں کہ نسبت تامہ خبری کے بغیر قضیہ بنتا نہیں، متاخرین بھی مانتے ہیں کہ نسبت تامہ خبری کے بغیر قضیہ بنتا نہیں۔ یہ ہوا ایک مقدمہ، سمجھے ہو؟ ترجمہ کرو اس کا۔ ولما كان الرجوع الى الوجدان الصحيح يحكم، جبکہ رجوع الى الوجدان الصحيح جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے بانه لا ينعقد القضيه ما لم يلاحظ ارتباط الموضوع للمحمول بالاتحاد بينهما، جب تک لحاظ نہیں ہوگا قضیہ میں، قضیہ منعقد نہیں ہوتا جب تک لحاظ نہیں ہوگا ارتباط موضوع بالمحمول کا، اور ارتباط موضوع بالمحمول کا اعتبار کیسے ہوگا؟ بالاتحاد بینہما، کہ ان دونوں کے درمیان میں اتحاد ہو۔ اتحاد کیسے ہو؟ اتحاد کس کو کہتے ہیں؟ کہ المعبر بالنسبۃ الاخباریۃ الحاکیۃ الصالحۃ للتکذیب والتصدیق، اتحاد سے مراد وہ نسبت تامہ خبری حاکیہ وہ مراد ہے جو صلاحیت رکھتی ہے وہ نسبت تامہ خبری للتکذیب، کہ وہ تکذیب کا بھی متعلق بنے، وہ تصدیق اور تصدیق کا بھی متعلق بنے۔ سواء حصل هذا الاتحاد فی الذہن، کہ یہ جو نسبت تامہ خبری ہے یہ ذہن میں جب حاصل ہو تو بعد نسبت بین بین، نسبت بین بین کے بعد حاصل ہو، التی اخترعها المتاخرون، جس کا اختراع کیا ہے متاخرون نے، القائلون بتربیع اجزاء القضیۃ، جو قائل ہے کہ اجزاء قضیہ چار، انہوں نے یہ اختراع کیا، دلیل میں نے بتا دیا۔ او بدونها، یا وہ نسبت تامہ خبری ذہن میں موجود ہو، بدونها بدون نسبت بین بین، کما ہوا رائے القدماء القائلین بتثلیثها، سمجھ آ گئی ہے؟ تو دونوں کا ایک بات پر تو اتفاق ہو گیا کہ قضیہ میں جو نسبت تامہ خبری ہے اس کے بغیر قضیہ بنتا نہیں، نسبت تامہ خبری۔ دوسرا مقدمہ، وبعد حصول هذا الارتباط، یہاں سے دوسرا مقدمہ ہے تمہیدی، کہتے ہیں دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ یہ جو نسبت تامہ خبری ہے جس پر دونوں کا اتفاق ہے متقدمین متاخرین کا کہ اس کے بغیر قضیہ نہیں بنتا، اس نسبت تامہ خبری کی حیثیت پہچان لیں کہ یہ نسبت تامہ خبری ہے جو ہے یہ جزء اخیر ہے قضیہ کے لیے، جزء ہے میاں، موضوع آئے گا قضیہ نہیں ہوگا، محمول آئے گا قضیہ نہیں ہوگا، قضیہ کب بنے گا؟ تو نسبت تامہ خبری آ گئی تو قضیہ بن گیا، چاہے اس سے پہلے نسبت بین بین ہے یا نہیں۔ تو میں آئیے، جب بھی نسبت تامہ خبری آ جائے تو بس قضیہ بن گیا، یہ اس کا جزء اخیر ہے۔
تو میں آ گئی یہ دوسرا مقدمہ. وبعد حصول هذا الارتباط، اور اس ارتباط یعنی اس نسبت تامہ خبری کے آنے کے بعد لا يتوقف انعقاد القضیۃ ایت قضیۃ کانت، قضیے کا انعقاد جو ہے یہ موقوف نہیں ہوتا کوئی بھی قضیہ ہو، مرکبات میں سے ہو کہ بسائط میں سے ہو، علی رابط آخر بین الموضوع والمحمول، اور میں آگے یہ موضوع محمول کے درمیان میں کسی اور رابط پر گویا کہ موقوف نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ یہ نسبت تامہ خبری جو ہے یہ قضیہ کا جزء اخیر ہے، اس کے آنے کے بعد قضیہ بن گیا، اب کسی اور جز کا انتظار ہو نہیں ہے، جز اخیر آ گئی. دو مقدمے ہو گئے. تیسرا مقدمہ ولا يحكم بالفرق بين طرفي الحلیات البسيطة وطرفي الحلیات المرکبة، یہ تیسرا مقدمہ تھوڑا لمبا ہے، تفصیل کی ہے اس میں کہ میاں یہ جو نسبت تامہ خبری آ گئی، قضیہ منعقد ہو گیا، وجدان صحیح کا فیصلہ یہ ہے کہ جب نسبت تامہ خبری آ گئی قضیہ حلیات بسیطہ میں سے ہو جس کا محمول وجود ہے، یاد ہے، یا قضیہ حلیات مرکبات میں سے ہو جس کا محمول غیر وجود ہے، اراض منضمہ وغیرہ، کوئی بھی قضیہ ہو میاں ان کے اطراف میں کوئی فرق نہیں. سمجھ آئیے، بسائط اور مرکبات، سمجھ آ گئی، یہ دونوں کے اطراف میں کوئی فرق نہیں. اے میاں نہ فرق بالاجمال والتفصیل ہے، سمجھ آئیے، نہ فرق بعدد الاجزاء ہے، حلیہ مرکبہ ہو یا بسیطہ، اس کے طرفین میں موضوع محمول میں کوئی فرق نہیں. سو میں آ گئی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یار وہ جو بسیطہ ہے نا وہاں تو موضوع محمول ہیں، تو مرکبہ میں گویا کہ موضوع محمول کچھ اور قسم کے، سمجھ آ گئی ہے. جیسے آپ یہ کہیں کہ مرکبہ میں ایک ذات موضوع ہے، ایک وصف عنوانی ہے موضوع کا، ایک وصف عنوانی کا ثبوت ہے موضوع کے لیے، اور ایک ثبوت محمول ہے، اور ایک اس میں نسبت تامہ خبری ہے یا اس میں دوسری نسبت بینا بینی ہے. سمجھ آئیے کہ مرکبات میں اس طریقے سے تفصیل ہے اور بسائط میں اجمال ہے، تو یہ اجمال و تفصیل کا فرق نہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مرکبات میں تو یہ 6 یا 5 اجزاء بنیں گے اور بسائط میں نہیں بنیں گے. قضیے کے طرفین میں یہ اعتبار کرے کہ یہ 3 اجزاء جو ہیں یہ مرکبہ کے موضوع میں تو ہیں یا محمول میں،
اور بسیطہ کے موضوع یا محمول میں نہیں ہے، یہ طرفین میں کوئی فرق نہیں ہے میاں. سمجھ آئیے؟ وجہ بتاتے ہیں، دلیل بتاتے ہیں. کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ فرض کرو آپ نے کہا کہ الجسم موجود، یہ حکایت کا مرتبہ ہے، قضیہ کون سا ہے؟ بسیطہ. لیکن اس قضیے میں ملحوظ طرفین جو ہیں وہ کون کون سے؟ ایک جسم اور ایک موجود کا مفہوم اشتقاقی. یہ دو چیزیں، یہ طرفین. سمجھ آ گئی؟ اچھا اب مرکبہ میں چلے جاؤ. الجسم ابیض، یہ مرکبہ ہے نا، سمجھا گئی ہے؟ اچھا تو یہاں طرفین میں کیا چیز ملحوظ ہے؟ جسم اور ابیض کا مفہوم اشتقاقی. تو یار یہی دو چیزیں ملحوظ تھی کدھر؟ بسیطہ میں بھی، اور یہی دو چیزیں ملحوظ ہے کس میں؟ تو فرق کیا ہوا؟ طرفین میں کیا فرق ہوا؟ سمجھ آئیے؟ لہذا کوئی فرق ہو طرفین میں بسیطہ ہو یا مرکبہ ہو، طرفین میں موضوع محمول میں کوئی فرق نہیں، نہ بالاجمال و تفصیل. سمجھ آئیے؟ نہ یہ ہے کہ وہاں پر اجزاء 6 بنائے یا 5 بنائے اور یہاں پر 2-3 بنائے. طرفین کے اجزاء. سمجھ آئیے؟ تو یہ میاں یہ کوئی فرق نہیں ہے، مرکبہ ہو کہ بسیطہ ہو، طرفین میں کوئی فرق ہو نہیں. یہ تیسرا مقدمہ ہو گیا. ترجمہ کرو میاں. ولا يحكم بالفرق، وہی وجدان سلیم جو ہے وہ حکم بالفرق نہیں کرتا بین طرفی الحلیات البسیطۃ و طرفی الحلیات المرکبۃ، کہ وہ مرکبات کے طرفین کچھ الگ ہوں اور بسائط کے طرفین کچھ الگ ہوں، یہ حکم نہیں کرتا. بأن فی الاولی لیس متضمنین للربط، کہ بسائط میں تو وہ طرفین متضمنین للربط نہیں ہے. وفی الثانیۃ احدہما متضمن له، اور مرکبہ میں موضوع یا محمول لا علی التعیین متضمن ہے اس ربط کے لیے کہ ایک ذاتی موضوع ہے اور ایک وصف عنوانی ہے اور ایک وصف عنوانی کا ثبوت ہے، یہ ربط ہے. سمجھ آئیے کہ ایسا ہو؟ کیفا، یہ کیسے فرق ہو سکتا ہے؟ وعند الحکایت بأن الجسم ابیض، حکایت آپ کریں کہ الجسم ابیض، تو یہ مرکبہ ہے، لیکن لا یلاحظ الا نفس مفہوم الجسم والمفہوم الاشتقاقی للابیض. اس میں جو ملحوظ چیزیں ہیں وہی دو ہی ہیں، ایک مفہوم جسم موضوع کا مفہوم اور ایک مفہوم اشتقاقی ابیض کا. کما لا یلاحظ عند الحکایت، جیسے لحاظ نہیں ہوتا عند الحکایت بأن الجسم موجود، یہ قضیہ بسیطہ ہے، لیکن اس میں الا مفہوم الجسم والمفہوم الاشتقاقی للموجود، یہ دو چیزیں ملحوظ ہیں بسیطہ کے طرفین میں بھی اور مرکبہ کے طرفین میں بھی. سمجھ آ گئی ہے؟ لا انہ ينسب الوجود اولا الى الجسم او الابیض، ایسا نہیں ہے کہ مرکبات میں پہلے وجود کی نسبت کرو گے جسم کی طرف یعنی موضوع کی طرف، تو ایک موضوع ہو گیا تو میاں ایک اس کا وصف عنوانی وجود ہو گیا، تو ایک اس وصف عنوانی کا ثبوت ہو گیا، یا ایک ابیض ہو گیا ذات ابیض ہو تو ایک بیاض ہو گیا وصف عنوانی، تو ایک اس بیاض کا ثبوت ہو گیا اس کی ذات کے لیے. یہ قصہ ایک میں بنانا دوسرے میں نہ بنانا، یہ ایسا نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ اچھا
ثم يحكم باتحاد احدهما المتضمن لنسبت الوجود بالآخر، پھر وہی وجدان صحیح فیصلہ کرتا ہے کہ میاں ایک متحد ہے دوسرے کے ساتھ، ہاں جو متضمن ہے نسبت الوجود بالآخر کے ساتھ، نسبت الوجود کے کا متضمن ہے وہ متحد ہے بالآخر، سمجھ آئیے؟ اچھا، ولا انه يلاحظ في احد طرفي الحلیات المرکبۃ المعنى الاجمالی، اور ایسا بھی نہیں ہے فرق طرفین میں ہاں کہ حلیات مرکبہ میں تو معنی اجمالی ہو معتبر ہو، المنحل الى نسبت الوجود الى هذا الطرف، ہاں جس کا انحلال ہو جائے کہ وجود کی نسبت میاں اس طرف اس موضوع کی طرف ہے ہاں یا محمول کی طرف ہے جو بھی ہو، کما لا یخفی علی من له وجدان سلیم، تو میں آ گئی ہے تو میاں فقد ظہر، کہتے اس تقریر سے پتہ لگا کہ انه لا فرق فی الحلیات المرکبۃ والبسیطۃ فی درجۃ الحکایۃ اصلا، کہ حکایت کے درجے میں حلیات بسیطہ اور مرکبہ میں بالکل کوئی فرق نہیں طرفین میں۔ یہ تین مقدمات آپ کو آج بتا دیں۔